اور مریض کو رکھنا چاہیے۔ آخری بات میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد علاج کا مرحلہ آئے گا، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کروں گا۔ جو علاج کرنے والا ہے وہ کیسا ہو، یہ تو مریض کی کیفیات، اس کے حالات ہو گئے، لیکن جو علاج کرنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے کچھ صفات ہیں۔ جب تک وہ آدمی ان صفات کا حامل نہیں ہوگا تب تک یہ سمجھ لو اس کے پاس علاج کروانے ہرگز نہ جانا۔ یہ وہ جو علاج کرنے والا ہو اس کے کچھ صفات۔ آپ ہیں مثلا، آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو صفات میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو حالات میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو گن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، تب آپ کسی کا علاج کریں، ورنہ آپ الٹے پھنسیں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ چلے جناب عالی شیطان سے لڑنے کے لیے اور آپ کو بچھاڑ دیا اس نے، آپ کے اندر، آپ کے پاس وہ اسلحے نہیں، وہ ہتھیار نہیں، تو ظاہر ہے آپ کو ذلیل ہونا ہے، آپ کو پچھاڑ کھانا ہی ہے۔ تو آئیے ہم آپ، چونکہ آپ اور ہر مومن، ہر آدمی علاج کر سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ شروط ہیں۔ نمبر ایک، جو علاج کرنے والا ہو اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان اسی طرح کا ہو جس طرح کا ہمارے سلف صالحین کا ایمان اور عقیدہ تھا، یعنی اس کا عقیدہ بالکل صاف اور ستھرا ہو، واضح ہو، نہ شرک، نہ بدعات، نہ خرافات، نہ کسی قسم کا، ان تمام سب کا کوئی چیز نہ ہو۔ سلف صالحین جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اور عقیدہ تھا، اس طرح کا اس کا ایمان اور عقیدہ ہو۔ یہ دعویٰ کرنے والے تو آپ کو ہزاروں ملیں گے۔ اگر آپ اس دعوے کے اوپر تمام لوگوں کو کہیں کہ بھائی یہ ہے آپ کے اندر، یہ ہے، ہر ایک بابا یہ کہے گا ہم ہیں سلف صالح، ہم ہیں صحابہ کرام کے طریقے پر، لیکن ہر آدمی کا یہ فرض ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو تولے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ صحیح بول رہا ہے۔ اگر وہ قبر کا مجاور ہے، تعویذ گنڈے پلیتے کرتا ہے، یا اس طرح کے نیاز فاتحے اور یعنی جو شرک اور بدعت کی تفصیلات آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہیں اور کیسٹوں میں موجود بھی ہیں، بہرحال آپ دیکھ لیں، اگر یہ تمام سب گندگیاں برائیاں ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی جو علاج کرنے والا ہو اس کا ایمان اور عقیدہ صاف اور ستھرا ہو، سلف صالحین کی طرح ہو۔ نمبر دو، اس کے قول و عمل میں توحید رچی بسی ہو، شرک کی بو باس بھی کہیں نہ ہو۔ توحید اور اس کی تشریحات آپ کو معلوم ہے، ہم نے بتا دی ہیں، رچی بسی، اور وہ کیسٹ میں ہم نے بھی بتائی ہوئی ہیں جو پچھلے تقریروں میں موجود ہیں۔ توحید کو اپنے قول میں اور اپنے عمل میں نافذ کرنے والا، یہ نہیں کہ قولی طور پہ کہ ہاں ہم موحد ہیں، ہم توحید کو جانتے ہیں، لیکن صبح شام جا کر کے درگاہوں کے سجدے کرے، چوکھٹیں چومے، تو یہ ایسے لوگ جھوٹے ہیں۔ قولن بھی اور عملن بھی دونوں طرح سے توحید کو ثابت کرنے والا ہو۔ نمبر تیسری شرط یہ ہے کہ علاج کرنے والا اس بات کا پکا یقین رکھے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، قرآن کریم میں شفا موجود ہے، اس بات کا یقین کامل ہو۔ یہ نہیں کہ چلا ہے علاج کرنے تلوار لے کر کے اور اس کو دگدگا ہے، اس کو شبہ ہے کہ یہ تلوار کمزور ہے، ٹوٹ نہ جائے، نہ، بلکہ قرآن کی تلوار لے کے جب وہ کھڑا ہوا ہے تو یہ یقین رکھے کہ یہ تلوار بہت ہی کاٹ والی ہے، قرآن کے اندر ہر چیز کی شفا موجود ہے، اس کا پختہ یقین ہو اس کے اندر۔ اگر اس کے اندر خود شبہ میں رہے گا تو شیطان وہیں پر اس کو چت پلٹا دے گا اور پھر اسی کے اوپر سوار ہو جائے گا وہ۔ نمبر 4، علاج کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جن اور شیطان کے حالات سے واقف ہو، ان کے احوال سے واقف ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے دوسرے جو محاضرے لیکچر ہمارے ہوئے ہیں، جو کیسٹ نمبر 1 میں نے پورے حالات، جنوں کے کیفیات اور پوری چیزیں میں نے بتلا دی ہیں، آپ اس کو پلٹیں اور اس میں جا کر کے آپ دیکھیں اور سنیں کہ کس طرح سے ہم نے جنوں کے حالات بتلائے ہیں۔ ان حالات کا وہ عالم ہو، جانکار ہو کہ یہ جنوں کے حالات ہوتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں دشمن کس پھیرے سے آئے گا، کس ڈگر، کس راستے سے آئے گا، کس سوراخ سے آئے گا، جنات کیا ہوتے ہیں، کیا آگ ہوتے ہیں کہ ہوا ہوتے ہیں کہ پانی ہوتے ہیں، کیا اسے خود پتہ نہیں کہ دشمن کس کیفیت اور کس حالات کا ہے، تو دشمن سے کیا لڑے گا وہ؟ ضروری ہے کہ اس سے پہلے انسان جنات کے حالات کو جانے، اور میں نے وہ بتلا دیا ہے آپ حضرات کو، یہ پہلی دوسرے محاضرے میں بتلایا جو کیسٹ نمبر 1 میں موجود ہے۔ نمبر 5، اس علاج کرنے والے کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کن کن راستوں سے آدمی کے اوپر داخل ہوتا ہے،
کیا کیا طریقے اور راستے ہیں، اور وہ راستے میں نے بتلا دیے ہیں آپ کو. اسی لیے دیکھیں میں علاج میں اسی لیے ہمارے لیے اب آسانی ہو گئی. کیا ہم آپ کو فوری طور پہ کہتے ہیں کہ اب آپ مراجعہ کریں فلانے کیسٹ کی، فلانے محاضرے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ شیطان کن کن راستوں سے انسان کے دلوں کو فاسد کرتا ہے، برباد کرتا ہے. آپ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ راستے. اسی لیے میں نے وہ تمام باتیں پہلے بتا دی ہیں تاکہ علاج بتانے میں ہمیں آسانی ہو. صرف آپ کو ہم ٹرانسفر کرتے رہیں کہ آپ فلاں موضوع دیکھیں، فلاں موضوع دیکھ کر کے آپ پتہ لگا لیں کہ کون کون راستے ہیں شیطان کے داخل ہونے کے. اسی لیے چھٹی چیز مستحب اور بہتر یہ ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے لیکن مستحب اور بہتر ہے کہ علاج کرنے والا شادی شدہ بھی ہو، شادی شدہ ہو. نہیں تو کسی شیطان آپ کو پلٹ سکتا ہے. غیر شادی شدہ فتنے میں پڑنے کا زیادہ وہ قریب ہوتا ہے، فتنے سے وہ فتنے میں پڑنے کا زیادہ وہ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے اس کے بارے میں. کوئی حسین و جمیل چھوکری کی شکل میں آیا، پھنسا دیا، آپ چت ہو گئے جناب، گئے. لیکن شادی شدہ آدمی رہتا ہے تو ہمارے نفس کا کنٹرول رہتا ہے نا. جیسے آج کل بابائیں کرتے ہیں، خوبصورت لڑکی دیکھی اور سب کچھ دیا، یہ پیر یہی سب کرتے ہیں یہ بھی. اور جناب عالی ان کو پھنسائے رہتے ہیں اپنے آنکھوں کی لذتوں کے لیے، دیکھنے کے لیے. دوبارہ آؤ، تبارہ آؤ، وہ آؤ، فلانا آؤ، ڈھکانا آؤ. اور یہ عورتیں خوب جاتی ہیں بن سنور کے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، تعویذوں کے چکر میں ایک جن ہے اگر اس کے اوپر، وہ بابا دسیوں جن چھوڑ دیتا ہے. جا پڑے رہا اسی کے اوپر. ایک دفعہ اگر وہ پھنسی تو اللہ کی قسم پھر پھنستی جاتی ہے. وہ لاکھ دعا تعویذ کلام. اب وہ بابا کہتا ہے ارے اس کے اوپر تو بہت بھاری بھاری جن ہیں. ارے وہ مردود خود چھوڑتا ہے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، جادوگر ہوتے ہیں. میں بتاؤں گا وہ تم تبدیلات انشاءاللہ تعالی. تو اب وہ پھنسائے رکھتا ہے اور یہ بھی اسی کے چکروں میں ہوتی ہے. اب وہ عیاشی ہوتی ہے، زناکاری بدکاری سب ہوتی ہے. شوہر بیچارہ سوچتا ہے میری بیوی علاج کے لیے جا رہی ہے، اب بیوی دوسری علاج کے لیے بیبی لے کے آتی ہے. بیٹا نہیں ہوتا، بچی نہیں ہوتی تو بیبی لے کے آتی ہے وہاں سے، بابا دے دیتا ہے اس کو دعا تعویذ. اللہ کی پناہ، یہی سب ہوتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ معالج کی یہ ہے کہ شادی شدہ ہو. اور بعض عیاش قسم کے شادی شدہ بھی ہوتے ہیں. اور ہمیں ایک صاحب نے، ہمارے دوست تھے پنجاب کے تھے، ہمارے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، آج بھی جابر نام ہے ان کا، پاکستان کے ہیں. وہ ہمیں بتلائیں گے ملتان میں ایک بابا تھا، وہ باقاعدہ جناب 2-3 کمروں کے پیچھے وہ بیٹھتا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ. اور جو بھی عورت پہنچتی تھی تو مطلب کسی کے اوپر دیکھ لیتا تھا کہ مطلب ہے اچھی ہے، مطلب قبول صورت ہے، اور اس کا دل چاہتا تو وہ خوب جھومتا اور اس کو دیکھتا. دیکھنے کے بعد میں نظریں چڑھا کے کہتا ہے کہ بیبی ڈوری کھولو، شلوار کی ڈوری کھولو. ہاں انہوں نے کہا شلوار کی ڈوری کھولو. اب اگر جناب عالی ایسی ویسی ہیں، مارے ڈر کے مارے تو وہ کمرہ بند ہے چاروں طرف سے، اور اگر ہیں ایسی عورت تو وہ شلوار کی ڈوری کھلی تو گئے، ہے نا. پھر جو ہوتا ہے وہ تو دھوم دھڑکا وہی ہوتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے بابا یہ اسی لائق ہے جبھی تو اس نے. اور اگر وہ شریف خاندان کی کوئی اچھی یعنی باعزت لڑکی ہو تو وہ کیا کہے گی، آپ یہ کیا کریں؟ تو وہ بابا کیا کہتا، ارے بیٹی ذرا نظریں اوپر اٹھاؤ. نظر اوپر اٹھاتے چاروں کونوں میں شلوار ٹنگی رہتی ہے اور اس میں ڈوریاں رہتی ہیں اور اس میں 7 گینٹھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. بیٹی میں نے یہ ڈوری کہی تھی کھولنے کے لیے، یہ جو 7 بندھن لگے ہیں آپ یہ کھولیں. آپ ہم کو کیا آپ اسی کے اوپر اس کو دھول جما. اب بابا آپ کیا کریں، خلاص ہے کہ نہیں. اس طرح کے بھی دھوکے باز، پاکھنڈی اور اس طرح فریبی، اس طرح سے دغاباز لوگ موجود ہوتے ہیں. اور یہ ہندوؤں میں تو اور بھی ہوتے ہیں ایسے پاکھنڈی، اللہ کی پناہ. کبھی ان کے یہ چاول کے ڈیک کبھی اوپر آتے ہیں، اخباروں میں پڑھنے کو ملتے ہیں. کتنی لڑکیوں کو حاملہ کر کے چھوڑتے ہیں یہ بیچارے. یہ جو سادھو ہوتے ہیں نا، یہی سب کرتے ہیں. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، وہ ننے پجارنے بنتی ہیں اور فلانے دیوی دیوداسی بنتی ہیں، سادھوی بنتی ہیں. وہ سادھوی ہمارے یہاں بہت ہیں آج کل، بی جے پی میں گھوم رہی ہیں سادھوی. یہ سب عیاش، زناکار، بدکار، رانڈ ہوتی ہیں. یہ سب اللہ کی قسم بتا رہا ہوں رنڈیاں ہوتی ہیں جو مذہبی لباس میں عیاشی اور زناکاری کرتی ہیں. ان سادھوؤں کے لیے بھی تو خوراک ہونا چاہیے. ایسے ان باباؤں کے لیے بھی جو مداروں کے اوپر بیٹھے، یہ سب یہی کرتے ہیں، گجیڑی بگیڑی. اللہ محفوظ رکھے ان لوگوں سے. تو نمبر 7، علاج کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حرام چیزوں سے محفوظ بچتا رہے. حرام چیزوں سے، محرمات یعنی حرام، سود نہ کھائے اور لوگوں کے اوپر ظلم کے یعنی حرام جو بھی چیزیں وہ تمام سب چیزوں سے بچا رہے، کیونکہ حرام کاریوں سے شیطان اس کے اوپر غالب آتا ہے. 8ویں شرط یہ ہے کہ وہ
اللہ کی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پابندی کرے، وہ مسلسل اللہ رسول کی اطاعت میں لگا رہے، پابندی کرتا رہے۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر سے غافل نہ ہو، کھانا کھائے تو بسم اللہ، حمام میں جائے تو بسم اللہ اور دعا پڑھ کر کے، اور سوئے تو وہ پوری دعائیں میں نے بتلا دی ہیں آپ کو، پوری دعائیں میں نے آخری 3 نمبر کی کیسٹ میں نے مکمل طور پہ 5ویں اور 6ٹھے لیکچر میں پوری دعائیں میں نے آپ کو بتلا دی ہیں کہ اللہ کے ذکر سے کس کس طرح سے آدمی مستفید ہو سکتا ہے اور شیطان کس طرح سے دور بھاگتا ہے۔ وہ تدبیریں، وہ حکمتیں میں نے بتلا دی ہیں، آپ ان کو سن لیں، آپ ان کو دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی وہ پوری۔ تو یہ چیز ہے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ جب علاج کرے تو اپنی نیت کو خالص رکھے، ریاکاری، دکھاوا اور کیا کہتے ہیں پیسہ کمانا یا یہ تمام سب نیت نہ ہو، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ تمام سب چیزیں کرے، وہ اللہ کے لیے نیت کو خالص رکھے۔ نمبر 11 شرط یہ ہے کہ جو دعائیں اور جو ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے لیکچر میں اور پچھلے سے پچھلے لیکچر میں بیان کیے ہیں، اور وہ کیسٹ نمبر 3 میں ہیں، آپ ان دعاؤں اور ان تدابیر اور حکمتوں کو بروئے کار لائیں اور ذہن میں رکھیں کہ کس طرح پیٹ کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح زبان کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، یہ اور کس طرح سے بسترے میں کھانے پینے، یعنی مختلف جو دعائیں ہیں، جس طرح وہ تمام سب دعائیں کے ورد کرتے رہیں اور ذہن میں رکھیں۔ اور اس کی اور اللہ ہر مومن کو چاہیے، یہ تو ہر مومن کو چاہیے، لیکن جو علاج کرنے والا ہو خصوصی طور پر وہ کم از کم اتنا وہ احتیاط کرے، کیونکہ یہ وہ تدابیر ہیں، یہ وہ قلعے ہیں جن کو آپ پختہ رکھے رہو گے تو شیطان ان قلعوں کو توڑ کے آپ کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ تو میرے بھائی عاجز ہو جائے گا شیطان اس طرح سے۔ تو یہ علاج کرنے والے کی کچھ حالات اور کچھ شروط اور کچھ صفتیں تھیں جو میں نے آپ کے بیان کی۔ اب آگے انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ کی توفیق سے علاج کرنے کا طریقہ اور اس طرح سے حلال علاج اور حرام علاج اور کچھ نمونے جناتوں کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا اگلے لیکچر میں۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے اس لیے ہم آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور سوالات اور جوابات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ برادران گرامی قدر، معزز حاضرین کرام،